آزاد کشمیر کی عوام جو جلسے جلوس کر رہی تھی اور ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی مطالبات تھے اس کو منظور کر لیا گیا ہے. آج ہی کے آج نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. بخاری صاحب 23 ارب روپے کا ریلیف, آٹے کی قیمت میں کمی, بجلی کی قیمت میں کمی. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ all is well that ends well, اور اس کے تحت اگر ہم دیکھیں اس کو تو جو 4 روز سے احتجاج چل رہا تھا اور جو کئی اعتبار سے مطلب ہے بہت ہی خوفناک ہوتا جا رہا تھا, جس میں ایک سب انسپیکٹر جو ہے اس کو اوپر سے چٹان سے نیچے پھینک کے اس کو ہلاک کر دیا گیا. تو یہ رویے جو ہیں یہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے اور کس طریقے سے اس کو دشمن ملک دیکھے گا, بھارت اس کو کیسے پروجیکٹ کرے گا, وہ تو یہ تاثر دے گا جیسے پاکستان کے خلاف آزاد کشمیر کے عوام نے بغاوت کر دی. تو بہرحال احتجاج کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اگر حکومت سے مذاکرات کا سیریس عمل جاری کیا جاتا تو شاید یہی نتیجہ نکلتا, اور حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ پاور اور قوت استعمال کرنے کی بجائے ان کے مسائل کو سمجھتی اور اس کا کوئی نتیجہ نکال دیا نا, حل نکال دیا, نوٹیفیکیشن کروا کے. دیکھیے اب یہ 2 سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے ریلیف وہاں دے دیا AJK میں اور یہاں کیوں نہیں دے رہے. بھائی یہاں ہمارے ہاں سب سے بڑا ہرڈل جو ہے دیٹ از IMF. ہم اس سے قرضہ لیتے ہیں, ہم نے مزید ان سے قرضہ لینا ہے لانگ ٹرم کا, اس لیے ہمیں ان کی کنڈیشنلٹیز ماننی پڑیں گی. آزاد کشمیر از ناٹ سبجیکٹ آف IMF. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی 1948 کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے تحت ان علاقوں کا جو انتظام کرنے والی ممالک ہیں, ہندوستان اور پاکستان دونوں, یعنی جو کشمیر کا حصہ ہندوستان کے پاس ہے وہاں بھی اور جو ہمارے پاس ہے وہاں بھی, اس کی عوام کی ریلیف کا کام کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے. لہٰذا وہاں اگر بجٹ ڈیفیسٹ فار ایگزامپل اگر بجٹ میں آ جاتا ہے تو حکومت پاکستان اس ڈیفیسٹ کو پورا کرے گی. تو یہ ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت ہے, یہ ہوا میں نہیں ہے. اچھا ویسے اگر آپ کو سستی بجلی چاہیے تو پھر کشمیری شفٹ ہو جائے, پورا پاکستان 3 روپے کی بجلی 5 روپے دیکھیے وہ ایک لاجک استعمال کی گئی اس کے لیے. یہ تو خیر ریلیف ہے نا جی, وزیر اعظم نے جو پیسے دیے ہیں وہ سبسڈی نہیں ہے, وہ گرانٹ ہے. اور گرانٹ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دی گئی ہے اور گورنمنٹ اس کو جیسے مرضی استعمال کرے, وہ سبسڈی دے جو مرضی کرے, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. IMF کی گرپ اس کے اوپر نہیں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کی قیمت کم کروانے کے لیے جو لاجک استعمال کی گئی وہ یہ ہے کہ جی منگلا ڈیم جو ہے وہ اتنی بجلی پیدا کرتا ہے, ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہے, اور جو نیلم جلم ہے وہ اتنی کرتا ہے. ہماری تو ٹوٹل ڈیمانڈ 400 میگا واٹ ہے, جبکہ بجلی پیدا ہو رہی ہے کوئی 2000 کے قریب 2000. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں لاجک تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب چونکہ گندم سب سے زیادہ پیدا کرتا ہے اور پورے ملک میں جاتی ہے اس کی, تو پھر یہاں پنجاب کے کسانوں کو بھی سبسڈی دینی چاہیے. یہاں کی گندم میں تو یہاں بھی تو ریلیف دے نا. تو یہ لاجک تو خیر اپنی جگہ ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی جو سوشل میڈیا ہے وہ پھر وہی نیگیٹو ایکٹ کر رہا ہے. موسٹ آف دا ٹائم انڈین میڈیا اس کو بڑا پروجیکٹ کر رہا ہے. کریکٹ, وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آزاد کشمیر کے لوگوں نے ہی یا PTI کے لوگوں نے آزاد کشمیر فتح کر لیا ہے. جی یہ میرے خیال سے اس طرح کا جو یعنی تاثر دینا ہے وہ نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے نہ وہاں کے عوام کے لیے ٹھیک ہے. گلا گھونٹ دیا نا اب اس قسم کے تاثر دینے والوں کا. دیکھیے اب سیٹلمنٹ ہو گئی نا, شہباز شریف نے ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تاکہ کسی طرح سکون آئے وہاں. اب دیکھیں ایک اس کا نقصان کہہ لیجئے یا اس کا ایفیکٹ کہہ لیجئے, جو وہ اس طرف بھی آئے گا کہ یہاں کے لوگ بھی مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں. بھائی زندگی حرام ہے, یعنی غریب آدمی جو ہے یا مزدور طبقہ جو ہے یا جو لوور مڈل کلاس ہے وہ پوری کی پوری یہاں تک آئی ہوئی ہے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو کیا یہاں بھی لوگوں کو سڑکوں کے اوپر نکل کے یہ کام اسی طرح سے کروانا چاہیے؟ میرے خیال سے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت خود والنٹیئر ایکٹ کے تحت لوگوں کو ریلیف پہنچانے کا جو اصل ان کا کام ہے بنیادی اس کو کرے. اب یہ جو 23 ارب روپے کا ان کو سبسڈی دی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی تو ہم سے ہی نکلوائیں گے نا؟ وہاں تو سبسڈی دی ہے, یہاں سبسڈی دے دی تو باقی مزید. دیکھیں سبسڈیز تو میں نے جیسے کہا کہ IMF کے تحت آپ نہیں دے سکتے, لیکن آپ آفیشلی قیمتیں تو کم کر سکتے ہیں نا. اب ابھی وہاں کیا ہو رہا ہے اس وقت جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, وہاں وہ خونی قسم کے جو تصادم جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ رینجر کی گاڑیوں کو جلائیں گے, آپ ان کو آگ لگا دیں گے,
تو آپ یہ تو نہیں تصور کر سکتے، نہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے سے آپ کو پھول پیش کیے جائیں گے. ظاہر ہے ایکشن ہوگا، ظاہر ہے ٹیئر گیسنگ ہوگی. تو یہ جو منظر نامہ اور ہے، ایسی چیزوں کو نا انڈین میڈیا پروجیکٹ ایسے کر رہے جیسے نا آزاد کشمیر کی عوام نے بغاوت کی ہے، obviously ان کو کرے گا کھیلنے بھائی. کی چیز مل گئی نا. ہمیں نا اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر ہو گیا یا گلگت بلتستان ہو گیا، یہ علاقے سینسٹیو علاقے ہیں. یہاں کی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس قسم کا تاثر دیں کہ وہ عوام کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں. پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی شکایات کو فی الفور اس کو رسپونڈ کرے اور کوئی نہ کوئی سلوشن دے. ہم نے سلوشن دے تو دیا نا، پاکستان کی گورنمنٹ نے سلوشن بھی دے دیا. ان کا آٹے کا تھیلا 2000 کا کر دیا، بجلی کے یونٹ 5 روپے 3 روپے 10 روپے اس طریقے سے تو کر دیے ہیں. اسٹل اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اس پہ ہاں نہیں، میرے خیال سے اب یہ سیٹل ہو جانا چاہیے تھا. سیٹل ڈاؤن ہمیں توقع یہ تھی، اور آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے انوار الحق صاحب نے کہا بھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی ایشو ہوگا، کیونکہ ان کی ہر بات تو ہم نے مان لی ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر اس کے بعد جواز نہیں بنتا ہے. اینی ویز